السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں مختصر سی زندگی امام محدث، علم کے سمندر، حفظ میں امام، صاحب بصیرت، عابد، مجتہد، عراق کے محدث امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے ائمہ کے استاد امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کی مختصر سی زندگی معلوم کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ 129 ہجری میں علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کوفہ کے زعماء میں شامل تھے اور حدیث کی طرف خاص رغبت تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے امام وکیع رحمہ اللہ کو علم حدیث کی طرف متوجہ کیا۔ امام وکیع رحمہ اللہ اعمش، ہشام بن عروہ، اوزاعی، ابن جریج اور کئی اس طرح کے ائمہ سے علم حاصل کیے، پھر سفیان ثوری سے علم حاصل کیا، بلکہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تمام مرویات کو آپ نے سنا، حتیٰ کہ امام وکیع رحمہ اللہ کو مرویات سفیان ثوری کا لقب پڑا تھا، یعنی ان کی تمام مرویات آپ کے پاس تھیں، اس لیے مرویات سفیان ثوری لقب پڑ گیا۔ آپ کئی گاؤں کی طرف رحلت کیے اور اکابرین سے سنے، ان کے پاس سے احادیث اور اسانید دونوں کو حاصل کیا، اور آپ کے ہم عصر کسی کے پاس وہ تمام چیزیں نہیں تھیں جو آپ کے پاس موجود تھیں۔ الحمدللہ۔ آپ کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آپ کو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بلاتے تھے، حالانکہ آپ ابھی نوعمر تھے۔ آپ سے بلا کر یہ کہتے کہ اے وکیع، تم نے جس سے بھی جو بھی سنا ہے ہمارے سامنے رکھو، یعنی سناؤ۔ تو وہ سنانا شروع کرتے کہ یہ فلاں کی روایت ہے، یہ فلاں کی روایت ہے، یہ فلاں کی روایت ہے۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتے اور ان کے حفظ سے عشعش کرتے اور کہتے کہ اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس کی بڑی عزت اور قدر اور شان ہوگی۔ یقیناً ہوا بھی ایسا کہ آپ کے بعد، یعنی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بعد، امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ آپ کی جگہ پر بیٹھے اور بیٹھ کر لوگوں کو تحدیث کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حفظ و اتقان میں آپ دنیا میں اللہ کی ایک نشانی تھے۔ ان کے حفظ سے لوگ انگشت بدنداں ہو جاتے تھے، جو بھی سنتے یاد کر لیتے، اور جو یاد کر لیتے وہ کبھی نہ بھولتے تھے۔ وہ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، قیام کے عادی بھی تھے، اذکار و اوراد میں مشغول رہنے والے بھی تھے، اپنے وقت کو بیکار ضائع نہ کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ صبح میں سورج کے بلند ہونے تک حدیث، جو اہل حدیث ہیں، جو حدیث حاصل کرنے والے ہیں، ان کو تحدیث فرماتے تھے، ان کو حدیثوں کو سنایا کرتے تھے۔ پھر ظہر تک قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر پہنچ جاتے جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہاں پر جو بھی لوگ آئے ہیں ان لوگوں کو بنیادی تعلیم دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ چرواہے ہیں، چرا کر واپس آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بنیادی تعلیمات، یعنی اخلاق کے، آداب کے، عبادتوں کے، نماز کے ارکان، یہ تمام چیزیں ان کو سکھایا کرتے تھے، اس دوپہر سے عصر تک۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے اور درس قرآن میں یا اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مغرب تک چلتا۔ مغرب نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر واپس آتے
اور کھانا کھا لیتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ عشاء کی نماز کے بعد ان کی جو قیام اللیل ہے، جو رات کی نماز ہے، اس میں کھڑے ہو جاتے، سوتے، اٹھتے، نماز پڑھتے، پھر سوتے، پھر اٹھتے، پھر نماز پڑھتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ خلیفہ ہارون رشید امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کو کئی مرتبہ قاضی بننے کے لیے گزارش کیے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی قبول نہیں کیا، انکار کر دیا۔ امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کی چند باتیں آئیے معلوم کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے بڑھ کر علم کو یاد رکھنے والے کو کسی کو نہ دیکھا، یعنی ایک ایسا آدمی جو علم اور حفظ، اسناد، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ زہد میں، ورع میں، عبادت میں بھی اتنا آگے ہو، یہ میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا۔ اس میں سے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ہشیم ابن عیینہ، یحییٰ القطان، ان جیسی بڑی بڑی شخصیتوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن آپ نے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کے بارے میں یہ الفاظ بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ بھی یزید بن ہارون رحمہ اللہ پر آپ کو، یعنی امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ابن عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں وکیع کے زمانے میں کوئی فقیہ یا کوئی حدیث کا عالم کوئی نہیں تھا، وہ کتاب میں دیکھے بغیر اپنے حفظ سے املا کرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرزاق بن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثوری، ابن عیینہ، معمر اور مالک کو میں نے دیکھا اور کتنوں کو دیکھا، لیکن میری آنکھوں نے وکیع کی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے بڑھ کر افضل کسی کو نہ دیکھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابن مبارک کو دیکھا ہے، ابن مبارک کیا ان سے بڑھ کر نہیں ہے؟ تو کہا کہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وکیع کی طرح کوئی نہیں۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی آپ کی زندگی کی ایک ورق ایسی بھی ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ بلکہ تمام مورخین بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، مکہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ عراق کے محدث ہیں تو ہمیں بھی کچھ حدیثیں بیان کریں، تو آپ حدیثیں بیان کرنے لگے، لیکن اسی دوران ایک ایسی حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جو اصل میں منکر ہے اور منقطع الاسناد ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دن اور ایک رات آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ پھول گیا تھا اور آپ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے سے مل گئی تھیں۔ جیسے ہی اس روایت کو مکہ کے لوگوں نے سنا، آپ پر تمام لوگوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ پر کئی الزام بھی لگائے گئے، اور اس دور میں جو مکہ کے امیر تھے عثمانی، ان کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ عثمانی نے آپ کو سولی پر لٹکا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران ہارون رشید بھی وہاں پر حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے عراق کے اچھے محدث ہیں، اور کئی دوسرے علماء کو بھی معلوم ہوا تو فوراً تمام لوگ آئے، اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک محدث ہیں، انہوں نے جو پایا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کو بیان کیا، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بات سن کر، دیگر تمام لوگوں کی بات سن کر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ وہاں سے مدینہ کے طرف متوجہ ہوئے، مدینہ جا رہے تھے تو عثمانی نے خط لکھ کر وہاں بھیجا کہ یہ جو آدمی آ رہے ہیں ان کو بغیر پوچھے، بغیر کچھ کہے سیدھا رجم کر دو۔ تو وہاں کے مدینہ کے کچھ علماء کو معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے خط لکھ کر امام وکیع رحمہ اللہ کے پاس بھیجا کہ آپ مدینہ نہ آئیں، یہیں سے
چلے جائیں، کہیں اور طرف ربضہ کی طرف چلے جائیں، تو آپ نے ربضہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر کوفہ کی طرف واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ آخری زندگی میں اس طرح ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ یا مدینہ یا حج کے غرض سے کبھی نہیں آئے تھے، لیکن آخری عمر میں جسارت کر کے آپ ایک اور مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، واپس حج کر کے واپس گھر آئے ہی تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان تمام خدمتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان